بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ بلوچستان میں گرفتار ہونے والی لائبہ کون ہے، اس کی تربیت کس نے کی، کون اس تنظیم کو فنڈز دے رہا ہے جو لائبہ جیسی کئی اور فدائی لڑکیوں کو تیار کر رہا ہے، مقاصد کیا ہیں ان کے۔ لائبہ نے گرفتاری کے بعد بہت انکشافات کیے ہیں اور آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لائبہ جو دہشت گردی کی واردات کے سلسلہ میں اہم ٹارگٹ پر آ رہی تھی، سیکیورٹی فورسز نے اسے گرفتار کر لیا۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ جو انکشافات کیے ہیں لائبہ نے، کن چہروں سے پردے اٹھائے ہیں لائبہ نے، وہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ بلوچستان کے اندر دہشت گردی کا جو سلسلہ ہے وہ نہ تو کوئی آزادی کی جنگ ہے اور نہ ہی کوئی ایسی جنگ ہے جو حقوق کے نام پر لڑی جا رہے ہو۔ یہ افراتفری، یہ فسادات، یہ معصوم جانوں سے کھیلنے کا کھیل، معصوم بلوچیوں، معصوم پنجابیوں کو قتل کرنے کا کھیل، ان سب کے پیچھے ڈالر ہیں، اور وہ ڈالر کون دے رہا ہے؟ وہ بھارت دے رہا ہے۔ پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کے لیے جو بھارت ہے وہ ایک عرصہ سے نام نہاد بلوچی رہنماؤں کو، مظلوم بلوچیوں کو حقوق دلانے کے نام پر بیرون ملک بیٹھ کر، بڑے ملکوں میں بیٹھ کر عیاشیاں کرنے والے یہ نام نہاد بلوچ رہنما، وہ بلوچستان کے اندر اپنی ہی قوم کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہ مکمل طور پر بھارت کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں۔ مئی 2025 کی جنگ میں جب بھارت کو افواج پاکستان نے پوری قوم کی طاقت کے ساتھ جو عبرتناک شکست دی تھی، اس کا بدلہ لینے کے لیے بھارت نے بلوچستان کے اندر BLA اور اس جیسے دیگر دہشت گردوں گروپوں کو فنڈنگ جو تھی وہ کئی گنا بڑھا دی ہے، اور غالباً ڈالرز کا ریٹ ان نام نہاد بلوچوں کو جو دہشت گردی کی سرپرستی کر رہے ہیں، زیادہ فنڈز ملنے شروع ہو گئے، اور ان دہشت گردوں کی جو پناہ گاہ ہے وہ افغانستان ہے۔ افغانستان بھارت کے ہاتھوں کھیل کر بلوچستان کے ان لوگوں کو تربیت فراہم کرتا ہے، اور اس تربیت کے بعد بلوچستان کے اندر پھر واقعات ہوتے ہیں، اور جتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے اتنے ہی بڑے ڈالر پھر ان بشیر زیب وغیرہ کو ملتے ہیں، اور ان جیسے جو دیگر بلوچی نام نہاد بلوچی رہنما جو اپنی بلوچ قوم کے بھی دشمن ہیں، وہ باہر بیٹھ کر
انجوائے کر رہے ہیں، کروڑوں سے کھیل رہے ہیں۔ اب کچھ عرصہ سے انہوں نے اپنی وارداتوں کا سلسلہ ایسے شروع کیا کہ خواتین کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور بالخصوص یونیورسٹیوں کی جو طالبات ہیں انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے قریب لایا جاتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ جو کچھ کھیل کھیلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کی نازیبا ویڈیوز تک تیار کر لی جاتی ہیں، جو کہ پھر انہیں استعمال کرنے کے لیے انہیں دکھائی جاتی ہیں، اور پھر اپنی مرضی کے لیے دہشت گردی کی وارداتیں کروائی جاتی ہیں۔ کچھ عرصہ قبل کراچی میں جانے والی بھی ایک لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور اس نے بھی بڑے سارے انکشافات کیے تھے کہ اسے کس طرح تربیت دی گئی اور وہ کس طرح ان لوگوں کے ہاتھے چڑھی تھی۔ اب نئی جو خاتون جو بچی سامنے آئی ہے اس کا نام لائبہ ہے۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ لائبہ کون ہے۔ لائبہ کو اسی طرح ورگلا کر اس کی تربیت کی گئی۔ کمانڈر ابراہیم نے اس کو ٹرینڈ کیا خود کش حملوں کے لیے، اور پھر جو اس سے بڑی واردات کروانے کے لیے اس سے دل جان نامی جو دہشت گرد تھا اس کے ذریعے لایا جا رہا تھا۔ اہم ٹارگٹ سونپ دیا گیا تھا، اور اس ٹارگٹ پر پہنچ کر اس لائبہ نے خود کش دھماکہ کرنا تھا، لیکن سیکیورٹی فورسز نے اس لائبہ کو گرفتار کر لیا۔ اور پھر لائبہ نے جو انکشافات کیے ہیں وہ انتہائی حیران کن ہیں۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر رکھ دی ہیں کہ بشیر زیب اور اس جیسے جو دیگر دہشت گردوں کے سرپرست ہیں کس طرح بڑی تعداد میں خواتین اور بچیوں کو ورغلا کر ان کی تذلیل کر کے انہیں خودکش حملوں کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے انہیں بھی ذمہ داری سونپی گئی۔ اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے سیکیورٹی کے ذمہ داران کے ہمراہ بھرپور پریس کانفرنس کی، اور تمام حقائق پوری قوم کے سامنے پیش کیے، اور بتایا کہ ان سب منصوبوں کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو بھی ایسے ممالک موجود ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر اگر دہشت گردوں کی کوئی سرپرستی کر رہا ہے تو وہ بھارت ہے۔ بھارت ہی وہ ایسا ملک ہے جس کے اندر دیگر اقلیتوں کو نیچا دکھانے کے لیے آر ایس ایس بنائی گئی، اور آر ایس ایس کی دہشت گردی بھی پوری دنیا کے سامنے موجود ہے۔ اب فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کی سرپرستی، مالی سرپرستی، وہ بھی ساری بھارت کر رہا ہے، اور پڑوسی ملک افغانستان اس کا پٹھو بن کر ان دہشت گردوں کو تربیت دیتا ہے۔ وہ پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے کے لیے یہ پھر حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن سیکیورٹی فورسز جاگ رہی ہیں۔ اب اس بچی نے، لائبہ نے جو انکشافات کیے ہیں وہ ہوش اڑا دینے والے ہیں کہ کس طرح بشیر زیب اور اس جیسے دوسرے دہشت گرد بلوچستان کے امن کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے لیے کس طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔